السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 19ویں قسط۔ آپ اس گھر سے ریحان کے علاوہ سب کچھ لے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک نگاہ غلط ڈالے بنا بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے حکم صادر کیا تھا، اور مجھے ریحان کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ آنسو رگڑتی بےحد ٹھوس لہجے میں بولی تھی۔ جب ہمیں آپ پر ہی اعتماد نہیں، جب آپ اچھی بیوی نہ بن سکیں، تو کس امید پر ہم اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر دیں، وہ بھی صرف اس مفروضے کی بنیاد پر کہ آپ اچھی ماں ثابت ہوں گی؟ ان کا وہی حاکمانہ و آمرانہ لہجہ تھا، اور اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں اچھی بیوی ثابت ہوئی یا نہیں، یہ ذکر اب پرانا ہوا کہ میں تو اپنی پاک دامنی ثابت نہ کر سکی، مگر اللہ بڑا منصف ہے، وہ ضرور ایک دن میری بے گناہی ثابت کرے گا، اور جہاں تک میرے بیٹے کی بات ہے تو یہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہم ریحان کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار سکتے ہیں، اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی سختی سے بولے تھے کہ ان کی روح تک ان کے فیصلے پر کانپ اٹھی تھی۔ آپ اتنے بے رحم و شفاق کیسے ہو سکتے ہیں اصفہان؟ وہ سسکی تھی، وہ جو ان کی شدت پسندی اور میں سے اتنی خائف تھی کہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر قسمت کے آگے بے بس ہو گئی تھی، اور اس کی بے بسی کا بھی آج امتحان تھا۔ وہ اس شخص کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جس نے چند ماہ میں اسے بے تحاشا محبت و توجہ دی تھی، مگر آج ایک لمحے میں اپنی محبت و توجہ کی چادر اس پر سے کھینچ لی تھی، اور شک کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اسے بالکل ہی بے اما کر دیا تھا۔ اگر یہ بے رحمی و شفاقیت ہے تو ہم ایسے ہی ہیں، ایک لمحے کی بھی بھول معاف نہیں کر سکتے۔ اس گھر سے، ہم سے، ہمارے بیٹے سے آپ کا ہر ایک تعلق ختم۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے چند ماہ کے بیٹے کو بازوؤں میں سنبھالتے ہوئے حکم صادر کیا، اور آگے بڑھنے لگے تھے کہ وہ راہ میں آ گئی تھیں۔ میاں بیوی کا رشتہ محض 3 لفظوں کا محتاج ہوتا ہے۔ میں 3 اقرار کے بولوں سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی، اور آج 3 لفظ ہمارے رشتے کو ختم کر گئے۔ لیکن ماں اور اس کی اولاد کا رشتہ نہ صرف 3 لفظوں سے جڑتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔ آج رشتہ آپ کا اور میرا ختم ہوا ہے، مگر میرے بیٹے سے میرا رشتہ میرے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے میرا بیٹا میرے ساتھ جائے گا۔ وہ ان کے سامنے آتی بظاہر مضبوط لہجے میں بولی تھی، مگر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ اسے اصفہان انصاری سے اب کوئی اچھی امید نہیں رہی تھی۔ ہم ریحان اور آپ کے رشتے کی حقیقت کبھی چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتے، مگر یاد رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی ریحان کی ذمہ داری تو کیا ملنے کی اجازت تک نہیں دیں گے آپ کو۔ وہ جس چہرے کی طرف پیار و حق سے دیکھا کرتے تھے اب نگاہ غلط تک نہ اٹھائی تھی، اور وہ زار و قطار روتی فریاد کناں ہو گئی تھی کہ وہ اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چند ماہ کا بچہ باپ کی آغوش میں بلکتا ماں کی آغوش کے لیے ہمک رہا تھا، ایسے میں وہ ضبط کہاں تک کر سکتی تھی؟ آگے بڑھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اصفہان انصاری سے اپنا بچہ چھین لے گی، مگر وہ بے حد چوکس تھے۔ نہ صرف پیچھے ہوئے بلکہ انہوں نے چند ماہ کے بچے کو بڑی بے رحمی سے گردن سے پکڑ کر لٹکا سا لیا تھا، اور اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ آپ نے فیصلہ ابھی اسی وقت لینا ہے کہ ریحان کی زندگی عزیز ہے آپ کو یا ریحان کا ساتھ، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ہم اسے مار کر جیل تو جا سکتے ہیں، مگر اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ان کا شفاق لہجہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا، اس کی آنکھیں شدت کرب سے ابل پڑنے کو بے قرار تھیں، اور ننھا ریحان بلک رہا تھا۔ فیصلہ کریں والدہ ریحان کہ آپ کو بیٹے کی زندگی چاہیے یا موت۔ وہ بے رحمی سے چلائے تھے، بیٹے کی حالت کے سبب اس کے قدم پیچھے ہونے لگے تھے۔ آپ ریحان کو رکھ لیں اصفہان، مجھے میرے بیٹے کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔
وہ اب یوں بلک بلک کر روئی تھی کہ آسمان کا سینہ شک ہو سکتا ہے، مگر اس بے رحم شخص کا دل نہ کانپا تھا۔ آپ بھول کر بھی ریحان سے رابطہ کرنے کی، اس سے اپنے حوالے سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گی، ورنہ جو آج نہ ہو سکا وہ اس وقت ہوگا جس دن آپ اپنی اصل پہچان کے ساتھ ریحان سے ملیں گی۔ ان کا وہی آر پار کر دینے والا انداز تھا۔ آپ مجھے ریحان نہیں دے سکتے؟ کم از کم ریحان کی ایک تصویر تو لے جانے کی اجازت دیں۔ ان کے اٹھتے قدم تھمے تھے، اس کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ اصفہان انصاری کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے بلکتے تڑپتے وجود کو دیکھ کر انا و ضد کے جھال سے نکل آتا، مگر وہ اصفہان انصاری تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار دل کی سنی تھی، مگر اس کا بھی یوں حساب کتاب کیا تھا کہ اہل دل ریاضی دانوں کو فراموش کر گئے تھے، اور انہوں نے جس عورت کو دل جھکنے پر اپنایا تھا اس پر انہیں رحم نہیں آیا تھا، اور جب انہیں اسے طلاق دیتے ہوئے خود پر رحم نہیں آیا تو وہ نازنین پر رحم کیسے کھا سکتے تھے کہ ان کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ذرا سی بھی نرمی باقی رہی ہوتی تو ذرا سی بات پر اسے اپنی زندگی سے ضرور نکال دیا تھا، کم از کم اس کے جینے کے لیے کوئی راہ تو کھلی چھوڑتے۔ ریحان اسے سونپ نہیں سکتے تھے، اسے ملنے کی آس تو تھما ہی دیتے، مگر وہ تو اسے زندگی کا احساس بخش کر اسے زندہ درگور کر گئے تھے۔ وہ انصاری ولاس سے 2 لخت دل سے بیٹے کی تصویر لینے کے باوجود گویا تہی دست نکلی تھی کہ بیٹے کا نعم البدل اس کی تصویر نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اور تصویر اس کے دکھ اور بے بسی کی مانند ایک محور پر جمود کا شکار تھی۔ ایسے میں وہ تڑپتی نہیں تو کیا کرتی؟ کمرے میں نازنین کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، اور وہ کسی مجسمے کی مانند بیٹھی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا سنگ دل و شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اماں، اصفہان نے صرف آنکھوں دیکھی پر یقین کیا، انہوں نے مجھ پر اعتبار ہی نہیں کیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا ریحان بھی۔ اماں، بلکتی ہوئی نازنین ان کا دل شک کرنے لگی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ ہم آپ سے بے حد شرمندہ ہیں بیٹے، ہمارے بیٹے کی سنگ دلی نے آج ہمیں ہماری نظروں سے گرا دیا ہے۔ وہ باقاعدہ نازنین کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ بھلا اس میں آپ کی کیا خطا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتی سسکی تھیں۔ ہماری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی جو اصفہان ہیرے اور پتھر میں فرق نہ کر سکے۔ وہ بے حد ملول تھیں۔ آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیے کہ جو اصل قصوروار ہیں، میں نے تو کبھی انہیں بھی قصورواروں کی فہرست میں شامل نہیں کیا، سب کچھ تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ آنسو رگڑتی افسردگی سے بول رہی تھی، ان کا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ اماں، آج بھی میں یہاں نہ آتی، مگر موت کی آہٹ اور دل کے زخموں نے مجبور کر دیا۔ صرف ایک بار میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں، نہ جانے کب میری روح قفس انصری پر پرواز کر جائے۔ وہ شدتوں سے روتی بول رہی تھی۔ بنا کسی قصور کے بہتان لگا کر کس طرح اصفہان انصاری نے اسے طلاق دی تھی اور بچہ بھی چھین لیا تھا۔ وہ تل تل کر کے جی تھیں، اور اب کینسر اس کے وجود کا احاطہ کیے اسے زندگی سے مزید دور کر رہا تھا، اور یہی مجبوری اسے پھر اس در پر لے آئی تھی جہاں سے برسوں پہلے بے نیل و بے مراد پلٹی تھی۔ اماں، صرف ایک بار مجھے ریحان سے ملوا دیں، اور آپ کا یہ احسان میں روز محشر بھی یاد رکھوں گی۔ اس نے بلکتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کبھی کہ ہمارا بیٹا اتنا سنگ دل اور غیر منصف بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ فکر مت کریں، ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے۔ انہوں نے بلکتی ہوئی نازنین کو خود سے گلے لگاتے ہوئے آزردگی اور افسردگی سے کہا تھا۔ اماں، انصاف کی چاہ نہیں رہی کہ ہم اصفہان کو معاف کر چکے ہیں۔ وہ اس کی بات پر متحیر رہ گئی تھیں۔ آج میں صرف بیٹے کی چاہ میں آئی ہوں، اس کی شخصیت مسخ کرنے کی آرزو مجھے یہاں نہیں لائی۔ وہ آنسو رگڑتی ان کی حیران نظروں سے خائف ہوئے بنا بولی تھی۔
ریحان اصفہان کی دوسری بیوی کو ماں سمجھتا ہے، اور میں ماں کی حیثیت سے اس کے سامنے آ کر اس کی شخصیت میں بگاڑ نہیں چاہتی، اور نہ ہی یہ آرزو ہے کہ جیسے شک و نفرت کی آگ میں جل کر مجھے اصفہان نے دھتکار دیا، ریحان اپنے باپ سے نفرت کرے۔ وہ اس عورت کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں جس نے کچھ نہ کر کے بھی بہت بڑی سزا جھیلی تھی، مگر لب پر حرف شکایت نہ تھا۔ آج بھی اصفہان انصاری کی ہی پرواہ تھی۔ ایسے مت دیکھیں اماں کہ اصفہان دل اور دماغ سے دماغ کا فیصلہ چن سکتے ہیں، مگر میں آج بھی صرف دل کو ہی جھکتا محسوس کرتی ہوں، اور جہاں دل جھک گیا وہاں نفرت و انا نہیں چلتی۔ وہ ان کی بے یقینی کتاب نہ لاتے ہوئے کرلائی تھیں، اور وفا کا یہ عالم دیکھ کر زینب انصاری کے لب ہی سل گئے تھے۔ آپ ایسے شخص کے لیے اپنی مامتا کا خون نہ کرو بیٹے، جس نے وفاؤں کی تو کیا انسانیت کی بھی لاج نہ رکھی۔ ریحان پر آپ کا پورا حق ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو ماں کہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کریں کہ بیٹے کا ہر گھاؤ اس سے مٹ جائے۔ اماں بیٹے کے منہ سے ماں سننے کو بہت ترسی ہوں۔ دن آہٹوں پر گزرا کہ کہیں سے بھاگ کر میرا لختے جگر مجھ سے لپٹ کر مجھے ماں کہے گا۔ اس کے اندر کی محرومیاں بین کرنے لگی تھی۔ راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، لگتا تھا کہ میرا بیٹا، میرا ریحان مجھے پکار رہا ہے۔ اس کی ہر پکار مجھے یہاں دل پر محسوس ہوتی تھی، اسی دل پر جس پر اصفہان انصاری نے سنگ دلی کا ایسا وار کیا کہ جیتے جی مجھے مار ڈالا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میرا دو لخت دل مجھ سے کہتا ہے کہ میں اصفہان کو معاف نہ کروں کہ انہوں نے مجھ سے ماں ہونے کا بھی حق چھین لیا، مگر اماں، جب مجھے حشر کے میدان کا خیال آتا ہے تو میں اصفہان کو معاف کرنے پر خود کو مجبور پاتی ہوں کہ چاہے یہاں مجھ سے اصفہان نے اپنی بے رحمی میں ماں ہونے کا حق چھین لیا، مگر وہاں تو ان کی نہیں چلے گی نا۔ یہاں چاہے میں بیٹے کے منہ سے ماں سننے کو بہت ترسی، مگر وہاں تو میرا بیٹا مجھے ماں کہے گا۔ روز محشر ریحان میرے نام سے پکارا جائے گا۔ بس اسی آس میں نے اصفہان کا ہر جرم معاف کر دیا ہے کہ میں انہیں معاف تو تب نہ کروں نا جب مجھے اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے ماں کہے گا، تو میں بھروسے کی راہ پر چل کر معافی کی راہیں کیوں نہ کھولوں؟ بتائیے مجھے اماں، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ سسکتے ہوئے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، اور ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلتا چلا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی تربیت و پرورش نہ کر سکی، مگر اسے جنم تو میں نے ہی دیا ہے نا، اسے اپنا دودھ تو پلایا ہے، اور ایک ماں کے دودھ میں اتنی تاثیر تو ہوتی ہوگی نا ماں کہ وہ اللہ سے روز محشر اپنے بیٹے سے پہچان کی امید رکھے کہ میں چاہے یہاں آج ایک اجنبی کی مانند اپنے لخت جگر سے ملنے آئی ہوں، مگر روز محشر مجھے میرا خون، میرے دودھ کا ایک قطرہ، میری 9 ماہ کی تکلیف، 11 سال کی اذیت، کچھ تو ایسا ہوگا نا ماں کہ وہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان پہچان کا ذریعہ بنے گا۔ وہ نازنین کو خود سے لگائے اس کے دکھ سے زیادہ بیٹے کی بد نصیبی پر رو رہی تھی کہ جو عورت سونے میں تولے جانے کے لائق تھی، اسے ان کے بیٹے نے مٹی سے بھی کمتر سمجھا تھا، اسی مٹی سے جس سے اس کا وجود اٹھا تھا اور جس میں اس نے مل جانا تھا، کہ اس کا غرور، اس کی میں اسے اتنا کمتر و بد نصیب بنا گیا تھا، یہ اسے احساس ہی نہ تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور ریحان کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں، اور زینب انصاری نے باقی عمر بیٹے سے باز پرس کرنے کی آرزو میں ہی گزاری تھی کہ اگر نازنین انہیں قسم نہ دیتی تو وہ ضرور بیٹے سے سوال کرتی، مگر نازنین کے اندر کی اچھائی، اس کی صفات نے انہیں کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ باقی عمر وہ بیٹے سے خائف رہی تھیں، مگر ان کا بیٹا یہ احساس نہیں کر پایا تھا کہ اس سے کون کون خفا ہو گیا ہے۔ انہوں نے نازنین کو دل اور گھر سے نکال کر اپنے جذبات کی راکھ تک دفن کر کے خود کو پتھر بنا لیا تھا، اور پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔
اپنے محسنوں پر بھی برس جایا کرتے ہیں جیسے وہ برستے رہے تھے۔ ایک ماہ سے وہ بستر مرگ پر بے بس و لاچار پڑے تھے۔ ان کی جاہ و حشمت کا بت کیا پاش پاش ہوا تھا کہ ان کی اولاد ان کے قریب بھی نہ پھٹکتی تھی، کہ اصفہان انصاری نے اپنی اولاد سے شفقت، نرمی اور چاہت و احترام کا رشتہ نہیں رکھا تھا، اور آج جب ان کے حشمت و جلال کا سورج غروب ہوا تھا تو وہ تاریکی کا سب سے حقیر ذرہ بن گئے تھے۔ کہ رشتوں میں چاہت و احترام ہو تو گنجائش نکل ہی آتی ہے، مگر جاہ و حشمت، انا و میں کی باہوں میں پلتے رشتے کوئی گنجائش نہیں نکال پاتے۔ ان کے تینوں بیٹے ہی کمرے میں آئے تک نہ تھے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے، ذلت و حقارت برداشت نہ کرتے سفیان انصاری بہت کمزور اور کچے ایمان کے ثابت ہوئے، اور وہ خودکشی کر گئے تھے، اور سفیان انصاری کی موت نے رہی سہی کسر بھی پوری کر ڈالی تھی۔ سائرہ سفیان کا مسکن پاگل خانہ بن گیا تھا۔ پیچھے رہ گئے مہران انصاری، تو وہ تو ساری زندگی باپ سے خائف ہی رہے تھے، اور اب تو ان کے دل میں رہی سہی کسر بھی باقی نہ رہی تھی۔ مہران انصاری نے صرف ریحان انصاری کے ساتھ مل کر باپ کو ہاسپٹل پہنچایا تھا، اور اگلے دن سفیان انصاری کی تدفین کے مراحل طے کیے گئے تھے، اور دوسرے دن ریحان انصاری باپ کے لاچار وجود کو گھر لے آئے تھے، اور اس کے بعد کسی نے ان کے کمرے میں قدم نہ رکھا تھا۔ اور آج ایک ماہ بعد ریحان انصاری ان کے کمرے میں آئے تھے، ان کی خیریت دریافت کرنے یا ان پر ترس کھانے کے لیے نہیں، جو حقیقت ان پر منکشف ہوئی تھی اس کی باز پرس کرنے کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ اصفہان انصاری بے کس و لاچار ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ان سے اپنی ماں کا پوچھ رہے تھے۔ تب باپ کی حالت پر وہی مضطرب آرزو نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، وہی حقیقت جو وہ بہت چھوٹی عمر سے جانتی تھی، کیونکہ جس وقت نازنین زینب انصاری کے پاس آئی تھیں اور تمام داستان بتائی تھی، وہ 11 سالہ آرزو سے چھپی نہیں رہی تھی کہ وہ دادی کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ جسے زینب انصاری نے سوتا سمجھا تھا، در حقیقت وہ جاگ رہی تھی۔ اس لیے وہ تمام عمر باپ سے خائف رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ نازنین کی طرح اصفہان انصاری کی سنگدلی کا شکار ہو گئی تھی۔ اصفہان انصاری نے نہ بیوی کے ساتھ کوئی نرمی برتی تھی، نہ ہی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ۔ ریحان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ اس کا باپ اس قدر ظالم و کٹھور ہو سکتا ہے کہ اس نے تو باپ کی رپورٹس رکھنے کے لیے باپ کی الماری کھولی تھی، اور وہاں ایک برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جس خانے میں ماں کا نام درج تھا وہاں آسمہ انصاری کی بجائے نازنین پڑھ کر وہ بے یقین تھا۔ کئی سوال اس کے گرد چکرانے لگے تھے جن کے جواب ایک وہی دے سکتے تھے، اس لیے وہ ان کی حالت بھلائے ان سے جواب طلبی کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھے کہ زندگی کو ٹھوکر پر رکھنے والے اصفہان انصاری آج اپنے ہی قدموں میں گرے پڑے تھے، اور انہیں آج وہی اٹھا رہی تھی، وہی سنبھال رہی تھی جس کی زندگی برباد انہوں نے کر دی تھی۔ انہوں نے باپ ہونے کا کوئی بھی فرض ادا نہیں کیا تھا، مگر وہ بیٹی ہونے کا ہر فرض، ہر قرض بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ تمام تفصیل سن کر وہ ساکت ہوا تھا، یکدم اپنے آنسو صاف کرتا، نفرت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ ان کی حالت بگڑنے لگی تھی، مگر ریحان نے پرواہ نہ کی تھی۔ دل اور دماغ کی بھڑاس نکالتے ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے انصاری ولاس چھوڑ کر جانے کا کہتا، آخری نفرت زدہ نگاہ ان کے لاچار وجود پر ڈالتا، ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی اور آرزو سے انہیں سنبھالنا مشکل ہونے لگا تھا کہ وہ دل سے مجبور ہو کر آج صبح ہی تو لاہور سے واپس آئی تھیں۔ اور باپ کی حالت، بھائیوں کا رویہ، اس کا دل دکھ سے کٹنے لگا تھا۔ آرزو نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، مگر ریحان و مہران میں سے کسی نے بھی باپ کے کمرے میں قدم نہ رکھا تھا۔ وہ لاچاری سی محسوس کرتی بیٹے کو کال ملا گئی تھی، اور ارمان کی مدد سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، جہاں انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ سب کے رویے،
اور طریقے آرزو کے لیے حیران کن اور پریشانی کا باعث تھے۔ وہ ارمان کو باپ کے پاس ٹھہرا کر خود انصاری ولاس آ گئی تھیں کہ انہوں نے بھائیوں سے بات کرنی تھی، کہ ان کے پاس وقت نہ تھا، کہ وہ برسوں بعد اپنے شوہر سے ملی تھیں۔ زندگی حسین لگنے لگی تھی، مگر باپ کی لاچاری ایسی تھی کہ وہ اس وقت سے لطف اندوز نہیں ہو پائی تھیں، کہ ان کے دل میں آج بھی خوف خدا موجود تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شوہر سے معافی تلافی کر کے منت سماجت کرنے کے بعد واپس کراچی آ گئی تھیں کہ حسنین علی خان انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے، کچھ فراموش کرنے کو تیار نہ تھے، مگر وہ باپ کے لیے معافی کی سوالی بن گئی تھیں۔ خدا کے لیے حسنی بھول جائیے سب کچھ، جو غلطیاں ماضی میں پاپا صاحب نے کی وہ نہ دہرائیے۔ کہ پاپا صاحب کی بس ایک غلطی تھی کہ وہ معاف نہ کر پائے تھے، اور اس کمزوری کے ہاتھوں وہ بہت کچھ غلط کر بیٹھے۔ آج ہمارا وقت ہے، ہم بھی وہی کریں گے کہ ایک اچھائی کو چھوڑیں گے تو کتنی ہی اچھائیاں ہم سے روٹ جائیں گی اور برائیوں کے راستوں کو کھول دیں گے۔ اس لیے معافی کی راہ پر چلتے ہیں۔ میں نے بخدا کبھی پاپا صاحب کو اپنا مجرم نہیں سمجھا، وہ مجھے تکلیف دیتے، میں انہیں معاف کرتی، اور دیکھیے بالآخر میرا رب مجھ پر مہربان ہو گیا۔ آپ بھی پاپا صاحب کو معاف کر دیجئے کہ ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اور معاف کر دینا تو اللہ اور اس کے نیک بندوں کا وصف ہے۔ پلیز پاپا صاحب کو معاف کر دیجئے اور میرے ساتھ کراچی چلیے۔ آرزو ان کے سامنے بلک رہی تھی اور انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میرا ظرف تمہارے جیسا نہیں ہے آرزو، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ تم کراچی جانا چاہتی ہو، جاؤ، کہ میں تمہیں نیکی سے یا تمہارے باپ سے محبت کرنے سے اور ان کی خدمت کرنے سے نہیں روکوں گا، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اور وہ حسنین علی خان کو وقت دے کر کراچی آ گئی تھیں، جہاں اصفہان انصاری کو ملازموں کے آسرے دیکھ کر انہیں بھائیوں کی سنگ دلی اور بے رحمی رلانے لگی تھی۔ وہ جس وقت گھر پر پہنچی تھیں، ریحان جانے کی تیاری میں تھے اور مہران فی الوقت گھر پر موجود نہ تھے، اور وہ ان کا انتظار کرنے لگی تھیں کہ بات کا حتمی فیصلہ دونوں بھائیوں کے سامنے ہی ہونا تھا۔ دوسری جانب اصفہان انصاری کی حالت دیکھ کر اس نے یعنی ارمان نے باپ کو فون کر دیا تھا۔ پاپا پلیز سب کچھ بھلا کر کراچی آ جائیے، کہ ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مما کے پاپا کی حالت بڑی نازک ہے، کبھی بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا نا تو پچھتاوے آپ کا مقدر بن جائیں گے۔ سزا، انتقام، بدلے کی چاہ میں پہلے ہی ہم سب بہت کچھ کھو چکے ہیں، مگر اب آپ وہ سب نہ دہرائیے، کہ اب وقت کسی کی برائی کو اپنانے کا نہیں، اس کی برائی کو معاف کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محبت اور چاہت کے دیے روشن کرنے کا ہے۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ اس کے رگوں میں آرزو کا خون زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔ بیوی کی اعلیٰ ظرفی کے بعد بیٹے کی اعلیٰ ظرفی انہیں اپنے آپ میں بہت چھوٹا کر گئی تھی، اور حسنین علی خان نے واپسی کا سوچ لیا تھا، اور سوچ پر عمل کرتے پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی صفت کو اپنانے کا اپنے رب کی رحمت سے فیصلہ کر لیا تھا اور مطمئن ہو گئے تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کا ناول میری چاہت میری ریاضت کی 19ویں قسط۔ 20ویں اور آخری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔